اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں امید کرتا ہوں کیا سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں شوبز انڈسٹری کے مشہور ڈرامے اور فلمیں دنیا کی اداکاروں کو اسکرین پر دیوی کی مانند دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راتوں رات ایکٹریس کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سے جذباتی فینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کی تحفے تحائف دینے کے علاوہ انہیں اپنا بنانے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کچھ بگڑے میرزادے تو انہیں عالیشان بنگلے، گاڑیاں حتیٰ کہ ان کی پسند کی اشیاء دینے کو تیار رہتے ہیں۔ بدلے میں میرزادوں کو صرف اور صرف اپنی پسندیدہ اداکار چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سی اداکار ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پر لگا کر بغیر نکاح کے ایک کے بعد دوسرے سے عشق کر جاتی ہیں۔ یہ جوانی اور شباب کے دن اسی طرح رنگینیوں میں گزارنا چاہتی ہیں۔ لہٰذا ایسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی بدنصیب اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے جب ایسا کرنے کی کوشش کی تو انہیں عین جوانی میں غیرت کے نام پر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، نینا تیری سانسوں کے ناز۔ انتہائی معروف پرگرو اداکار نادرہ کی شباب جوانی میں زندگی کا انجام اس قدر دردناک اور بھیانک انداز میں ہوا کہ پتھر دل شخص بھی ان کے رحمانہ قتل کا سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ ان نینا پاکستان کے وہ نامور اداکار رہ چکی ہیں۔ ان کی پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل سے شہرت کی بلندیاں نصیب ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نینا کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بے جا خوبصورتی کے چرچے سن کر لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ سے ایک اور باکمال رکھنے کے لیے بھاگے چلے آتے تھے۔ جوانی میں بے شمار فلموں کی آفر ہوئی، مگر انہوں نے فلموں میں مجرا کرنے کی بجائے ٹی وی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کا انتخاب کیا، مگر وہ اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ایک ڈرامہ ان کی زندگی میں ہر تالنے پوائنٹ ثابت ہوا، جس نے انہیں ایک نئے انداز میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ بہترین اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کے معصوم چہرے کو دلکش انہوں نے لوگوں کے دل مول لیے۔ یہ راتوں رات بچوں سے لے کر نوجوانوں تک اور نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے دلوں میں دھڑکن بن گئی، جس کے بعد یوں لگنے لگا کہ نہ بہت جلد پاکستان کی نمبر 1 اداکار بن جائے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ جان کر آپ لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا میں ایک شخص نے پوری رات بیڈ کے ساتھ باندھ کر نہ صرف ظالمانہ انداز میں جسمانی تشدد کیا، بلکہ جسم کے ایک حصے کو کاٹ کر الگ الگ کرتا چلا گیا۔ اسی دوران رحم کی بھیک مانگتے کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت درد سے چیختی رہی اور چلاتی رہی۔ وہ شخص نیند کی حالت میں ذرا برابر بھی ترس نہ آیا، یہاں تک کہ جس شخص نے اس کے جسم پہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کا گلا اور سر تن سے جدا کر دیا اور پھر لاش کے ٹکڑوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس سے تاثیر ابھرا کہ وہ نینا کو ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کر یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ دیکھو میں کس قدر ظالم شخص ہوں۔ تم تحقیقات کے بعد نینا کے دردناک قتل کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ شخص نینا کا بہت ہی اچھا دوست تھا، مگر اس نے جو دلیل دکھائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کوئی دوست کر سکتا ہے۔ نمبر 2، نیاب نہیں۔ یہ کوئی نفع پہنچانے والے مشہور اداکار نائل کو عین جوانی میں قتل کر دینے کی روایات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے ندیم عباس کا سپر ہٹ گانا مینو پیار ہو گیا تو سن رکھا ہوگا، اور شاید آپ اس گانے کی ویڈیو میں موجود اداکاروں کو بھی جانتے ہوں گے۔ اگر آپ ایسے ان اداکار کو نہیں جانتے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلے تو اس گانے کی میوزک ویڈیو میں جس پر ماڈل اور خوبصورت اداکار نے کام کر کے گانے کو 4 چاند لگائے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیاب نہیں ہے۔ جب نیاب نہیں چھوٹی سی تھی تو ان کے والد نے دوسری شادی کر لی، جس کے بعد انہیں اللہ پاک نے مزید بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا، مگر افسوس کہ نیاب نئی کی اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے نہ بن سکی، جس کے باعث نیاب نے علیحدہ ہو گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ماڈلنگ شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے بہت سی فوٹو شوٹ۔ ان کے گھر والوں نے نیاب کو وارننگ دی کہ وہ ایسا کام نہ کرے، وہ ماڈلنگ کو چھوڑ دے، مگر اس کا دل اس میں لگ گیا تھا، اس کو ماڈلنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ بس پھر کیا ہوا تھا کہ جب 1 لاکھ یہ دبئی سے واپس اپنے گھر لاہور آئی تو اس کے سوتیلے بھائی نے ملنے کے بہانے اس سے پرانی غلط فہمی کو دور کرنے کی بجائے اس کو قتل کر دیا، اور اس قتل کی نیت سے صبح جب نائٹ حالت میں پائی گئی تو پولیس کو لگا کہ شاید یہ کوئی ریپ کا معاملہ ہے، مگر اس بات کا اندازہ بعد میں ہوا کہ جب اس بھائی نے قبول کیا کہ اس کا قتل میں نے ہی کیا ہے۔ اس کی فنگر پرنٹ اور جدید طریقوں سے پتہ چلایا گیا تھا، تو اس کے بھائی نے کہا تھا کہ میں نے اس طریقے سے قتل کیا تھا کہ عوام کو پتہ چلے کہ کسی نے اس کے چاہنے والے نے کسی نے اس کا ریپ کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ نمبر 3، قدیل بلوچ۔ قدیل بلوچ کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں، کیونکہ میڈیا اور شوبز انڈسٹری میں ان کا چرچا آج بھی زور و شور سے ہوتا ہے، خاص طور پر غیرت کے نام پر بھی پرستار قتل کے بعد ان کی زندگی پر بنایا گیا ڈرامہ باغی، جو کہ کافی سپر ہٹ ثابت ہوا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو کرنیل بلوچ کو نہیں جانتے تھے وہ بھی اچھے طریقے سے ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں جان گئے۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالقوی جو وہ شخص ہے جس کے باعث قدیل بلوچ کے دردناک قتل کا قصہ آج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا رہتا ہے۔
میری زندگی کے بہت سے طرح تجربات کے بعد بلوچ اس حد تک بھول ہو گئی تھی کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتی تھی ان پر بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا، مگر بے شمار لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان کی ویڈیو کو قابل اعتراض ہونے کے باوجود بھی شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ قدیر بلوچ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی نہیں تھی، بلکہ معاشرے نے مجھے ایسا بنا دیا ہے اور عوام نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں شو انڈسٹری میں صف اول کا اداکارہ بننا چاہتی تھی، مگر شو انڈسٹری کے بیانات جیسے مجھے سب کرنے پر مجبور کر دیا تو شاید کبھی میں بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آسان یہ مختصر یہ کہ قدیر بلوچ جیسے بھی تھے وہ اپنے گھر والوں کی کفالت بہت اچھے انداز میں کر رہے تھے، جس کے بہن بھائی اور والدین بھی شامل تھے۔ تو ان گھر والوں کو قدیر بلوچ کے کام پر اعتراض تھا۔ تعلق بعد میں تبدیل کر کے کمائے بے تحاشا فیصلے نے ان کا منہ بند کروا دیا، مگر ہوا پھر وہی جس کے لیے کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی، یعنی خاص طور پر قدیر بلوچ اور مفتی عبدالقوی اور دیگر کچھ افراد کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ان کا جو چھوٹا بھائی ایک دن مہمانوں کے تانے سن کر غصے میں آ گیا، اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو جان سے مار دیا اور اس نے اس کو گولی مار دی، کیونکہ اس نے پڑوسیوں کے تانے بھی سنے اور مہمانوں کے تانے بھی سنے تو اس سے تنگ آ گیا تھا وہ اور اس کو گہری نیند سلا دیا۔ نمبر 4، نادرہ، جو اپنے دور کی مشہور ترین فلم اداکار رہ چکی ہیں۔ ان کے ہر آنے والی فلم پہلے سے زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوتی تھی۔ ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق بازار حسن سے تھا اور اس لیے ان کا ڈانس فلم کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ اگر کسی فلم میں ان کا ڈانس نہ ہوتا تو لوگوں کو یہ فلم پسند ہی نہیں آتی تھی۔ بہرحال ان کا لاجواب خوبصورتی اور جوانی کا کام بھی ان کے قتل پر ہوا۔ ان کی کہانی سن کر آپ بھی لوگوں رو پڑیں گے، کیونکہ ان کی شہرت حسن جانور کا بچہ اس قدر بلند تھے کہ ان کے نام پر منٹوں میں تمام تر ٹکٹیں سینما میں بک جاتی تھیں اور سینما بک فل ہو جاتا تھا۔ کوٹا سے تعلق رکھنے کے باوجود نادرہ نے ایک ہی شخص سے شادی کی اور با وفا رہنے کی بھرپور کوشش کی، مگر افسوس کہ ان کا شوہر انتہائی بدتمیز انسان نکلا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس بات سے ملتا ہے کہ اس کے شوہر کا ایک ہی دن میں کسی نئی لڑکی کے ساتھ چکر چلتا رہتا تھا، جس کے باعث نادرہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، مگر ان کی پریشانی بہت جلدی اس وقت ختم ہو گئی جب ایک شام نادرہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے گئی تو کھانا کھا کر گھر جا رہی تھی تو کسی نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اور ان کے ہسبینڈ بھی محفوظ رہے، ان کے بچے بھی محفوظ رہے۔ گولیاں صرف نادرہ کو ہی لگیں، جس سے تحقیقات کے بعد اور انٹیلیجنس سے پتہ چلا کہ ان کے ہسبینڈ نے ہی ان پر حملہ کروایا تھا اور یہ جان کی بازی اسی وقت ہار گئی تھی۔ نمبر 5، یاسمین خان، کشتوں فلموں کی سب سے پہلی اور مشہور اداکار کی جوانی کے بھی بہت دردناک انجام ہوا۔ ان کی دردناک کہانی اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا ہے، جس کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ اس طرح شرطیلے باپ کے ساتھ رہنا یاسمین خان کے لیے مثال بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پرورش ان کی نانی نے کی۔ جیسے یاسمین خان جوانی کو پہنچی تو ان کے غسل کے چرچے ہر طرف، ان کے حسن کے چرچے ہر طرف بھاگنے لگے۔ اسی طرح ایک مشہور فلم ڈائریکٹر کی نظر ان کے سر پر پڑی تو ان کے ہو کر رہ گئے، تب انہوں نے ان کو ایک فلم میں آفر دی۔ یاسمین خان نے قبول کر لیا۔ بس پھر کیا تھا کہ یاسمین خان نے پاکستانی تاریخ کی پہلی پشتو فلم عثمان خان اپنی پہلی فلم کے بعد لوگوں کے دلوں پر چھا گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کر کے کروڑوں دلوں پر راج کیا، مگر اس کے برعکس وہ اپنی نجی زندگی میں بری طرح سے ناکام ثابت ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگا جاتا تھا کہ انہوں نے 3 شادیاں کی اور تینوں میں ناکام رہی۔ عقیدہ شوہر ہر مالدار اور امیر زادے جو کہ حسب توقع باہر کی عورتوں پر اپنی دولت نشاور کرنے کے عادی تھے، مجھے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اس وقت جب ان کی ایک دن سو رہی تھی تو ان کے شوہر نے ان کے دودھ میں نیند کی گولی ڈال دی۔ جب نیند کی گولی ڈال دی تو اس میں دودھ پی کر سو گئی اور یہ بے ہوش ہو گئی تو اس نے تکیے کی مدد سے اس کی سانس دبا دی اور یہ پھر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔